اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شکریہ لاہور ہائی کورٹ جنہوں نے بہت ہی اچھا فیصلہ دیا ہے اس قانون شکنی کے خلاف جو گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے ایک انتہائی غیر قانونی اور بچکانہ کام کیا ہے۔ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر کے اور کیبنٹ کو تحلیل کر کے، کیبنٹ کو ختم کر کے، بہت خوبصورت فیصلہ جو ود ان 24 آورس لاہور ہائی کورٹ نے کہ 5 ممبر بینچ نے ایک دیا ہے۔ انہوں نے پرویز الہی کو بحال کیا ایز اے چیف منسٹر۔ بحال تو ویسے بھی تھے لیکن اس طریقے سے نہیں تھے، ایک ٹمپریری گورنر کی رولنگ کے بعد وہ کام کر رہے تھے اس پوسٹ پہ، اس جگہ پہ، لیکن عدالت نے باقاعدہ ان کو بحال کر دیا اور اسی طرح پوری پنجاب کی جو کیبنٹ ہے اس کو دوبارہ بحال کیا ہے اور آج کی کارروائی کو ملتوی کیا ہے 11 جنوری تک۔ چھٹیاں آ گئی ہیں تو یہی مجھے خدشہ تھا کہ کہیں عدالتیں وہ چھٹیوں کا ایک بہانہ بنا کے اس کیس کو لٹکا نہ دیں، لیکن خوبصورت فیصلہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے فیصلے کر کے عدالتیں اپنا وقار بحال کر سکتی ہیں۔ اور اس میں ایک حلف نامہ پرویز الہی سے لیا گیا ہے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے جب تک 11 جنوری تک اگلی جو سماعت ہوگی تب تک وہ اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے۔ اب نہ جانے اس کے بعد کے فیصلے کیا ہوں گے۔ بحالی تو ہو گئی ہے لیکن 11 جنوری کے بعد سماعت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ عدالت اس میں کوئی انٹرفیئر کرے گی، کیونکہ وہ چیف منسٹر کا ایک آئینی حق ہے جس کو عدالت چیلنج نہیں کر سکتی۔ عدالت اس کے خلاف رولنگ نہیں دے سکتی، وہ اس کا چیف منسٹر کا ایک آئینی حق ہے آئین کے مطابق، تو اس کو چیلنج نہیں کرے گی یقیناً۔ اور پھر اسی طرح جو پی ٹی آئی پرویز الہی نے متفقہ طور پہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ جس دن اعتماد کا ووٹ لیں گے اسی دن اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ لیکن اس سے فرق کیا پڑنا ہے، وہ جو 90 دن کی کاؤنٹنگ تھی وہ رمضان کے اندر چلی جائے گی۔ اعتماد کا ووٹ ان کے پاس سیٹیں ہیں 190 ان کے پاس ممبرز ہیں اور ان کو میرے خیال میں وہ دشواری کوئی اس طرح کی پیش نہیں آئے گی کہ ممبر کوئی عمرے پہ چلا گیا، کوئی بیمار ہو گیا یا کسی کو مطلب کسی طریقے سے غائب کروا دیا گیا۔ کوشش تو کریں گے یقیناً، زرداری لاہور میں بیٹھا ہوا ہے اسی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان کی کامیابی کہاں تک ہوگی۔ ابھی تک تو ان کو کامیابی نہیں ملی، اسی وجہ سے گورنر کے اس آرڈر کہ وہ مرہون منت ہو گئے جو کہ غیر آئینی غیر قانونی تھا۔ آئندہ بھی ایسے لگتا ہے کہ جو بکنے والے تھے، جو بکاؤ مال تھا وہ بک چکا ہے۔ اب منڈی جو ہے اس وقت لگتا ہے کہ خالی ہے، آفرز تو ہیں لیکن منڈی خالی ہے۔ اب انتہا کر دی اس گورنر نے کہ اسپیکر جس نے چیف منسٹر کے عدم اعتماد کو ووٹ حاصل کرنے کے لیے اجلاس ہی نہیں بلایا، اور اس گورنر نے وہ بچگانہ حرکت کرتے ہوئے 12 کروڑ عوام کے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے ان کے ووٹ کی کیسے تذلیل کی ہے اس نے، اور یاد تازہ کر دی ہے 58(2)B کی، جس میں میرے خیال میں 2 دفعہ نواز شریف اور اسی طرح بے نظیر بھٹو کو ریموو کیا گیا تھا، اور یہ وہی لوگ تھے، یہی پی ڈی ایم تھی جنہوں نے اس 58(2)B کو ختم کیا تھا۔ اور اس کے بعد سے صدر جو ہے وہ وزیر اعظم کو ہٹا نہیں سکتے جب تک وزیر اعظم خود ایڈوائس نہ کرے۔ تو بڑی بات ہے، گورنر کو وہی 58(2)B کی ایک پھر دوبارہ سے وہ یاد انہوں نے انہی پارٹیوں نے
یاد تازہ کروائی ہے، انتہائی غیر قانونی، غیر آئینی طریقے سے۔ اور دوسری بات، اسی طرح میں داد دینا چاہوں گا بلوچستان ہائی کورٹ کو، انہوں نے اعظم سواتی کے کیس کے بعد اب دوسرا کیس جو تھا وزیر اعظم کے جو عمران خان کے جو نائب تھے، ان کو اسی طریقے سے انہوں نے بری کر دی ہے، ان کے خلاف بھی جگہ جگہ پہ کیسز ہو رہے ہیں، اور وہ کیسز بھی اس کے بلوچستان کی حدود سے انہوں نے ختم کر دی ہیں۔ داد دیتا ہوں کہ اچھے فیصلے ہوئے ہیں، اور یہی وہ طریقہ ہے کہ عدالتیں اپنا وقار دوبارہ سے بحال کر سکتی ہیں، جن کی اگر انٹرنیشنل ریٹنگ میں کتنی وہ صحیح ہیں کتنی غلط ہیں، لیکن اتنی غلط بھی نہیں ہے کہ پاکستان بہت ہی آخری نمبروں پہ عدالتی نظام میں آتا ہے، جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ایک اسلامی فلائی ریاست، اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں، اور گرین ہمارا پاسپورٹ ہے، اور گرین ہمارا وہ جھنڈا ہے، اور اس کی یہ اس طرح کی جو ریٹنگ ہوتی ہیں اس میں ہم بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ دوسری اہم خبر کہ یہ پی ڈی ایم بھاگ گئی ہے عدم اعتماد سے، اور یہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ اسی وقت ان کو احساس ہو گیا تھا کہ عدم اعتماد یہ نہیں کر سکتے، یہ نمبر پورے نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر یہ ایک لچ تلی تھی، اور گورنر کو کہا تھا جی اس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ کو کہیں جی اعتماد کا ووٹ لے۔ اور جیسے یہ آج معاملہ گیا عدالت میں، تو پی ڈی ایم جو ہے وہ پتلی گلی سے نکلی ہے، پتلی گلی سے ایسے نکلی ہے کہ انہوں نے وہ جو عدم اعتماد کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی تھی اس کو واپس لے لی ہے۔ کیا وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ پنجاب اسمبلی پہ بھاری تھا؟ کر لیتے نا بھائی، میدان سے بھاگنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ جب بڑکیں آپ اتنی مارتے ہیں کہ ہم الیکشن سے نہیں بھاگنا، ہم نے یہ نہیں وہ کرنا، ہر وزیر نے جو ہے نا اپنے اپنے بیان دیے تھے، اور بھاگ تو رہے ہیں آپ، ہر طرف سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ جب تک کہ آپ کے سارے گیٹ الیکشن سے بھاگنے کے سارے دروازے بند نہیں ہو جائیں گے، آپ مجبوراً اس دن الیکشن کی طرف آئیں گے، اس سے پہلے آپ بالکل نہیں آئیں گے، عوام کا سامنا آپ نہیں کریں گے، عوام کے کٹہرے میں آپ حاضر نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح ناظرین، جو صورتحال ہے ابھی اس کے بعد کہ عدم اعتماد جو اسپیکر کے خلاف ہے یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ہے، وہ تو انہوں نے واپس نہیں لی کی، اس میں چونکہ جو اس میں رائے شماری ہونی ہے وہ خفیہ ہونی ہے، تو اس میں یہ کوشش کریں گے کہ کچھ لوگوں کو خرید لیں، اس منڈی میں ان کا بہاؤ لگا دیں، جو کہ بہت مشکل مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنا سیاسی کیریئر تباہ کرے۔ ہاں، جو سیاست سے متفر ہو چکے ہیں، سیاست سے اب بھاگنا چاہتے ہیں اور باہر کسی ملک میں اور آباد ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے ٹھیک ہے۔ جیسے نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہیں، میرے خیال میں ان کی پلیٹیں دوبارہ سے خراب ہونا شروع ہو گئی ہوئی ہیں، ان کی واپسی جو انہوں نے اعلان کیا تھا، یہ ساری جو پلاننگ کی ہوئی تھی چور دروازوں سے کہ وہ جنوری میں آ جائیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ مریم اور وہ واپس آئیں۔ اور جو ان کا اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب کا، وہ کدھر ہے؟ وہ بھی تو نہیں ہے۔ پچھلے 6 مہینوں سے 5 مہینوں سے جب سے اس کو ہٹایا گیا ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے، جو چور دروازے سے وہ آئے تھے، وہ ایک نوازا گیا تھا اس کو، وہ کدھر ہے؟ وہ اس کی عوام کی خدمت کدھر ہے؟ وہ اس وقت تو بڑا کہتا تھا جی میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عوام کی خدمت یہاں پاکستان میں بیٹھ کے ہوتی ہے، لندن میں بیٹھ کے نہیں ہوتی، انگلینڈ میں بیٹھ کے نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ خدمت کرو، میدان سے نہیں بھاگو۔ عدم اعتماد ادھر سے کر رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں، یہ کیا عوام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ 12 کروڑ عوام کے ساتھ آپ نے مذاق کیا ہوا ہے۔ اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی، اس طرح تو عوام کی خدمت نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو اسلام آباد میں ایک دہشت گردی کا منظر آج دیکھنے میں آیا ہے، اور اس میں ایک خودکش حملہ آور تھے ایک ٹیکسی میں، جس کو ایک ناکے پہ پولیس نے روکا ہے، اور انہوں نے اس روکنے پہ ہی جو ہے اپنے آپ کو اڑا دیا ہے۔ تو یہ ایک بڑے ہی الارمنگ سچویشن ہے اسلام آباد کے لیے، کہ اسی ہفتے کے شروع میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بنو میں ایک بہت بڑا آپریشن ان کا تھا، ٹی ٹی پی کا تھا، جو بھی تھا اسی طرح کی کوئی تنظیم تھی، تو اس کا تھا، اور جس کو آرمی کے اسپیشل کمانڈو نے
کمانڈوز نے ناکام بنایا، لیکن انہوں نے یرغمال بنایا تھا ہمارے سیکیورٹی فورسز کو، اور اس میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں کچھ ہماری سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کی، اور زخمی بھی ہوئے ہیں. تو یہ ایک الارمنگ ہے. تو انٹیریئر منسٹر کو اور باقی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ عمران خان کے پیچھے پڑیں، پی ٹی آئی کے پیچھے پڑیں، الیکشنز کو وہ ان کا کام نہیں ہے. آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے آپ میرے خیال میں اس طرف توجہ دیں، امن و امان کی طرف توجہ دیں، امن و امان کی صورتحال کو دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے لوپس کیا ہیں، گیپس کیا ہیں. آپ دیکھیں نا، یہ تو انتہائی خطرناک اب سچویشن ہو گئی ہے کہ اسلام آباد میں بھی آپ کے خود مش حملہ آور جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس طرح وہ آ گئے سامنے اور اس طرح کا کوئی بڑی واردات وہ کرنے میں ناکام رہے. تو یہ انتہائی الارمنگ ایک سچویشن ہے جس کو دیکھنا چاہیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، اور جو ہماری وفاقی حکومت ہے خاص طور پہ. یہ تو انٹیلیجنس ساری ان کے پاس ہوتی ہے، سارا انہوں نے کرنا ہوتا ہے، اور یہ باقی جن چیزوں میں یہ لوگ گھسے ہوئے ہیں اس سے ان کو نکلنا چاہیے. اور اس طرح اس 22 کروڑ عوام کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے، جو دوبارہ سے بڑی مشکلوں سے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اتنی لازوال قربانیاں دی ہیں، اور کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے یہ قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں. اور پھر ہم اسی جنگ میں اور اسی چیز میں اگر چلے جائیں تو یہ میرے خیال میں اس 22 کروڑ عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. تو ان کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی چاہیے، اور دہشت گردی کو خاص طور پہ اپنی ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا چاہیے کہ اس کا خاتمہ ہم نے کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.